میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، دیکھو میرے بھائی، بیانات میں بھی 3 گھنٹے 4 گھنٹے سے کم نہیں کرتا، مگر یہ بیچارہ مائک جو ہے وہ ٹو مچ ہے، اس لیے جو ہے طبیعت پوری تھک گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، بیانات لمبے لمبے کرنا کمال کی بات نہیں ہے، عمل کرنا کمال کی بات ہے۔ بے شک بے شک، عمل آنا، زندگی میں عمل پیدا کریے۔ میں ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں، آرڈر نہیں دے رہا ہوں آپ کو، گزارش کر رہا ہوں، کرتے سنتے عمل کرتے۔ میں جو ہے حیدرآباد میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، شہر سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو ایک بڑا چورستہ ہے شہر کا، حیدرآباد کا سب سے پوش ایریا ہے، اس کا چورستہ ہے، جوبلی ہلز ایریا کا نام ہے۔ جوبلی ہلز کا ایک بڑا چورستہ ہے، چورستے پہ جو ہے سگنل پڑ گیا تو میں اپنی کار روک دیا، میرے بازو بھی ایک کار رک گئی، تو وہ کار والا لڑکا آئینہ اتار کے میری کار کے آئینے پہ نوک کرا، کھٹکا مارا، کون ہے بلکہ میں یوں پلٹے تو یوں بتا رہا ہے، بازو بتا رہا کہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے، بلکہ تو میں سچ جھانک کے دیکھا تو اس کے والد بازو بیٹھے، اتفاق سے وہ بیچارے اپنے چاہنے والے ہیں، اپنے علاقے کے چاہنے والے۔ میں ان کو دیکھا تو ایک دم شوق ہو گیا، میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ ناک میں ان کے نلی لگی ہوئی ہے، شدید بیمار ہے، صورت پوری اتنی ہو گئی، کر کے بلا رہے میرے کو، تو بلا رہے کیا، بول کے گاڑی کیونکہ آلریڈی رکی ہوئی تھی، میں اس کو ہینڈ بریک کھینچا، باہر نکلا، نکل کے جا کے ان کی طرف سے بات کرا، کیا ہوا کر رہے، کیا ہوا میاں ان کو، اچھا خاصا آدمی، جوان آدمی، اتنا مار چاہنے والا، کیا ہوا، بلکہ بیٹے کو پوچھا تھا، صاحب وہ زبان کٹ کر دی ہے والد صاحب کی، آدھی زبان کٹ کر دی، آدھی ہے، آپریشن ہوا، زبان کٹ کر کے نکال دیا حلق سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کئی کو میاں، بولے وہ گٹکے کھاتے تھے، سگریٹاں پیتے تھے، زردے کھاتے تھے، اس کی وجہ سے یہاں ایک چھوٹی پھنسیاں زبان پہ ہوئی، اس کا علاج کرایا، وہاں دب گئی، دب کے جو ہے وہ اندر زہر بن کے ادھر سے ابلنے لگا، پھر اس کا علاج کرائے، وہ اور پک گئی، اندر تک چلے گیا وہ پورا، تو پھر ڈاکٹرز دیکھ کے یہ بولے کہ یہ زبان کاٹ دینا ضروری ہے، ورنہ یہ کینسر، یہ زہر باڈی میں پھیل جائیں گا تو پھر ان کی موت واقع ہو سکتی، تو لے کے جا کے زبان کٹا کے 8 دن سے دواخانے میں تھے، اب ڈسچارج ہوئے تو گھر کو لے کے جا رہا ہوں، اب بول رہے کریے بول کے بول رہے میں یہ موت واقع ہو سکتی، تو لے کے جا کے زبان کٹا کے 8 دن سے دواخانے میں تھے، اب ڈسچارج ہوئے تو گھر کو لے کے جا رہا ہوں، اب بول رہے کریے بول کے بول رہے میں اس دن قسم کھا لیا، میرے آقا کی امت کو یہ گٹکے کی لت سے بچاؤں گا۔ ایک ہمارے علاقے میں میرے اپنے چاہنے والے، میں ان کو کال کیا، کہاں ہیں بھائی آپ، بولے تو میں بہت پریشان ہوں مولانا، کیا ہوا، خیر سب خیریت سے، نہیں مولانا وہ جو میرا داماد تھا نا جس کی حال حال میں شادی ہوئی، جی میں بولا کیا ہوا، بولے وہ تھوڑا دواخانے میں ایڈمٹ ہے، میں اس کو لے کے یہاں بنگلور کو آیا ہوا ہوں، کینسر اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں ہوں، بولا کیا ہوا، 32 سال کا نوجوان بچہ کینسر میں مبتلا ہو گیا، بولا کئی کو بھائی کینسر ہوا ہے اس کا، کیا ہے مولانا، وہ گٹکے کھاتا، وہ غلیظ زردے کھاتا، وہ گٹکوں سے زردوں سے پھنسی ہوئی کلے میں، وہ پھنسی کا علاج کرا، ادھر باہر سے پورا پھوڑا بن گیا، اس کا علاج کرائے، وہ گردن پہ پھوڑا بنا، اس کا علاج کرائے تو پورا ریڑھ کی ہڈی میں اتر گیا۔ ڈاکٹرز پورے جواب دے دیے، کوشش کرتے بول رہے ہیں، 24 گھنٹے کا ٹائم دیے، بہت پریشان ہوں مولانا، دعا کرو مولانا دعا کرو، ہم دعا کر رہے ہیں بیچارے کے لیے، اللہ اس کو صحت دے دے، چھوٹے بچے، ایک بچی 2 سال 2.5 سال کی، ایک بچی 6 مہینے کی، 2 بچوں کا باپ، شادی ہوئی 4 سال 4.5 سال، اس کے بعد دوسرے دن بیچاروں کا فون آیا، مولانا انتقال ہو گیا، ہم لوگ حیدرآباد کو لے کے آ رہے ہیں، حیدرآباد کو لائے، میں کو بولے نماز جنازہ پڑھا، 32 سال کے نوجوان بچے کی جنازہ پڑھایا، صرف یہ بے وقوف گٹکوں کی وجہ سے، یہ زردوں کی وجہ سے۔ پہلے زمانے میں آج سے تقریباً 30 سال 40 سال 50 سال پہلے جو زردہ ہوتا تھا نا، جو پانوں میں ڈال کے کھاتے تھے، وہ برا نہیں تھا، اس لیے ہمارے علماء جائز لکھے، کیونکہ وہ پتا تھا، پتا کیا تھا وہ بولیے،
پتا تھا وہ. آج آپ جو کھا رہے نا زردہ، یہ پتا نہیں ہے، اب یہ کیمیکل کی شکل اختیار کر لیا. آپ کو ایک ٹیسٹ دے رہا ہوں، اس لیے اس کے نامہ رکھ رہے. دیکھو زردے کے نامہ ہے. نام کیا ہے؟ ہر کمپنی والا اپنے اپنے کیمیکلز ملاتا، وہ زردے کا نام رکھتا. تو باضابطہ طور پہ یہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ پتا نہیں ہے، یہ کیمیکل کھا رہے ہیں آپ. یہ اگر کسی کو ہضم ہو گیا، کسی کی باڈی بہت اسٹرانگ رہتی، یہ کیمیکل کو ہضم کر لیتی، لائٹ لے لے کے. مگر خدا نہ خواستہ کسی کی باڈی کمزور رہی، وہ اس کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتی، کینسر میں مبتلا کر دی. جوانی کے اندر دو بچے گھر میں بیٹھے ہوئے، چار بچے، بیوی جوان ہے، ادھر انہیں کینسر سے پیڑت ہو گیا، دواخانے. جوانی کے اندر دو بچے گھر میں بیٹھے ہوئے، چار بچے، بیوی جوان ہے، ادھر انہیں کینسر سے پیڑت ہو گیا، دواخانے میں لیٹا ہوا ہے، پوری بالا چلے گئے، وہ چلے گئے، یہ چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. میں اب آتے وقت ایک صاحب سے یہاں بنگال کو، میں کل آیا، کل صبح کی فلائٹ سے آیا میں، تو آتے وقت جو ہے پرسوں شام میں ایک صاحب سے فون پہ بات کیا. مشکل میری نظر میں سمجھتا ہوں 48 ایئرس کے ہوں گے، 48 سال کے، 48 ایئرس کے. آپ یقین مانیے موت ایسا ٹنگی ہوئی ہے ان کے اوپر، اب گرتی نہیں معلوم. کینسر کے مریض ہو گئے. کئی کا کینسر، یہ منہ کا کینسر. کئی کو ہوا کینسر گٹکے کھانے سے. یہ جو گٹکا، یہ جو سگریٹ، یہ جو زردہ ہے، یہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بنا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں آپ 45 میں نہیں مرنا، 55 میں نہیں، آپ 90 تک جانا. 90 تک. کہاں تک جانا برو؟ بولو جی. تو کل یہ چھوڑ دینا. اچھا میں ایک بات سوچ رہا ہوں، میرے کو آکے ایک نوجوان کیا کہا، خیریت سے مارس ہے، خیریت سے. میں بولا اب تک خیریت سے تھا، تیرے یہ منہ سے جو سڑی بدبو آ رہی نا، پوری خیریت خراب ہو گئی. بولا اب تک اچھا تھا. میں وہ منہ میں سے ایسی پھک بو مارتی، وہ زردوں کی، وہ گٹکوں کی بو اتنی خطرناک آتی. تو میں پوچھا میاں تو اتنی دور ٹھہر کے بات کر رہا، تو میرا یہ حال ہو رہا، تیری بیگم کا حال کیا ہو رہا ہوں گا رے؟ مت کرو میرے بھائی، اللہ کے واسطے اپنی زندگیوں کو بچاؤ. یہ دیکھو ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہماری زندگیاں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. ہم لوگ دنیا میں اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، اوروں کے لیے پیدا ہوئے. ہم ایسے لوگ ہیں جو پوری کائنات کو ہدایت کا سبق دینے کے لیے آئے، پوری انسانیت کو اچھی ہدایت بتانے کے لیے آئے، رحمت والی باتیں بتانے کے لیے آئے، اخلاق سکھانے کے لیے آئے، کردار دینے کے لیے آئے، انعام دینے کے لیے آئے، ان کو جینے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے. میں آپ کو ایک دعوے کے ساتھ ایک بات بول رہا ہوں، آپ کو، آپ جاؤ انگلش کنٹریز کو، جاؤ، آپ جا کے دیکھو یہودی گٹکا کھاتا ہے. میں گیا ہالینڈ گیا، میں جرمنی گیا، بیلجیم گیا، فیجی گیا بیانات کرنے کے لیے، نیوزی لینڈ گیا بیانات کرنے کے لیے. مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے کسی انگریز کو بھی گٹکا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے کسی یہودی عیسائی کو پان کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، زردے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. ان لوگوں کے شوق الگ ہے، آدھی چڈی پہننا، وہ کیمرے لے لے کے گھومنا، وہ شوق ہے ان کے. اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنے والا شوق ان کے پاس نہیں ہے. میرے پیارے بھائی، آپ اور ہم کیا یہ چیزوں میں گندی لت میں پڑے ہوئے، یہ کون لا کے دیا ہمارے کو؟ چل رہی دن میں 10 پانا، 15 پانا، 20 پانا زردے کے. خالی پان کھاؤ، بری بات نہیں ہے، سادہ پان کھاؤ آپ، جس کے اندر زردہ نہیں ہے. نہیں، 50 پانا کھاؤ، کوئی نقصان نہیں ہے باڈی کو. پان سے نقصان نہیں ہے، زردے سے نقصان ہے. زردے والا پان بربادی کا سبب ہے. میٹھا پان کھائیے، آپ سونف ڈال کے کھائیے، کتھا چنا لگا کے کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ زردہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ انسان کی باڈی کو پورا مکمل طور پہ کمزور کر دے رہا. کئی بچوں کو دیکھا میں، میاں ذرا یہ گھڑا اٹھاؤ، 2 فلور اوپر لے کے جاؤ، 2nd فلور پہ لے جاؤ، کیا ہوا رہے؟ گھڑا اٹھا کے لایا. 2 فلور چڑھا تو یہ حالت ہے بھائی. اگر اس کے پیچھے کتا پڑا سمجھو، انہیں بھاگ رہا، آدھے رستے پاک بول کے گر کے مر جاتا ہوں. کیا ہوا؟ کتا تو کاٹا نہیں، پھگٹ میں مر گیا. میں بولتا ہوں
کیونکہ اس کی باڈی میں اب قوت ہی نہیں تھی، اس کے اندر ختم ہو گئی، جوانی پوری ٹھنڈی پڑ گئی۔ اور ایک اندر کی بات بولوں میں آپ کو، شادیاں ہو رہے، بچوں کی شادیاں، ایک 10-15 شادیوں میں 4 شادی فیل جاری، فلوپ۔ بچی واپس گھر کو چلے جا رہی، امی کہہ رہی کیا ہوا بیٹے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھنڈا ہے بکرا بولے۔ دیکھو کتنا خوش ہو رہا ہے، دیکھو میرا بھائی، کیونکہ آپ یہ گندے چیزیں ڈالنے سے پیٹوں میں انسان کی کسی بعض کو کیا ہوتا، ہارٹ پہ افیکٹ ہوتا، کسی کو کڈنی پہ افیکٹ ہو رہا، کسی کو جو ہے لیور پہ افیکٹ ہو رہا، کسی کو آنکھوں پہ افیکٹ ہو رہا، کسی کو زبان پہ افیکٹ ہو رہا، کسی کو مردانگی پہ افیکٹ ہو رہا۔ بھائی گندی چیز پیٹ میں جائیں گی، دیکھو گولی کھائے سر کا درد کم ہونا ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو بھائی، بخار کم ہونا، گولی کھائے بخار کم ہوتا نہیں ہوتا؟ جب گولی پیٹ میں جائیں گی اثر کریں گی، زردہ اور گٹکا بھی پیٹ میں جائیں گا تو اثر کریں گا۔ پیٹ میں جانے کے بعد اثر نہیں ہونا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی کیسی نعمتیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا اتارا؟ بادام، اخروٹ، کشمش، کاجو، پستہ، انڈا، چکن، مٹن، مرغے۔ جب گولی پیٹ میں جائیں گی اثر کریں گی، زردہ اور گٹکا بھی پیٹ میں جائیں گا تو اثر کریں گا۔ پیٹ میں جانے کے بعد اثر نہیں ہونا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دیکھو کیسی کیسی نعمتیں اتارا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا اتارا؟ بادام، اخروٹ، کشمش، کاجو، پستہ، انڈا، چکن، مٹن، مرغے مسلم، یہ کھاؤ رے۔ کیا ہونا؟ گٹکا۔ اللہ اتار رہا، ہمارے لیے بنایا اللہ۔ سیب، انار، موز، کیسی کیسی نعمتیں اللہ ہمارے لیے اتارا۔ پوری کائنات کی شکر مل کے وہ مٹھاس پیدا نہیں کر سکتی اللہ جو سیب کے اندر، انار کے اندر جو مٹھاس رکھا۔ پوری کائنات کے مزیدار آئٹم مل کر وہ مزہ نہیں دے سکتے اللہ نے جو موز کے اندر مزہ رکھا۔ کھاؤ رے پٹھے موز۔ دودھ پی بیٹا، میں چھوٹا پاپا ہوں، کیا دودھ پی لے؟ نہیں پیتا، میں کیا پیتا میرے باپ؟ میرے کو جو ہے خوخا ہونا، منہ کو لگا کچھ لیتے بیٹھے بھائی، خوخے مار رہے ہیں پٹھے، یہاں چلتا نہیں چلتا؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، ہمارے شہر میں تو اتنا چل رہا، گھروں میں خرید کے لا کے رکھ لیے پٹھے، کھینچ رہا چھوڑا، کھینچ رہا۔ کیا مزہ ہے رے وہ؟ مزہ کچھ بھی نہیں بنانا، لیٹسٹ ہے، چل رہا، فیشن ہے۔ ابے کہے کا فیشن؟ تیرے پھیپڑے سڑ جا رہے ہولے، یہ کون سا فیشن کر رہا تو؟ زندگیاں برباد ہو جا رہی۔ چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچے، پہلے بڑے لوگ دادا بھی بنتے تھے، پردادا بھی بنتے تھے، پردادا بن کے بیٹے کے پوترے کو، پوترے کے بیٹے کو دیکھ کے بائے بائے ٹاٹا اللہ حافظ بولتے تھے۔ یہ ابھی پوٹے جوان بھی رہے اللہ حافظ بول دے رہا۔ اس سے پہلے چلے گئے، کئی لوگ چل جا رہے۔ یہ ایک ہوگا۔ دوسرا شوق کیا ہے؟ گاڑیاں لے کے بھگا، بھر بھر بھر، بس کے نیچے پیپر میں اخبار، ایکسیڈنٹ میں نوجوان فوت، یہ کہے کے شوق ہیں بھائی؟ ہم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے کنتم خیر امت، اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، سارے نبیوں کی امتوں میں تمہارا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن لیا آپ نے، دیکھ لیا آپ نے؟ یقین مانیے میرے بھائی، پوری ویڈیو سننے کے بعد آپ سے صرف 2 گزارش۔ نمبر 1، خدا کے واسطے صرف اپنے دل میں، دماغ میں یہ بات بٹھا لیجیے کہ کیا کوئی بھی انسان اس مہنگائی کے دور میں، آج کل کے دور میں، وہ کام کرے گا جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں کوئی لطف نہ ہو، جس میں کچھ ملنے والا نہ ہو؟ آپ کہیں گے نہیں، تو ایمانداری سے بتائیے
क्या खर्रा, गुटखा, पान, ये जो सारी चीज़ें हैं, सुपारी, इसके खाने से कोई फ़ायदा है? कुछ मिलेगा? नहीं, सिर्फ नुकसान, सिर्फ नुकसान। तो खुदा के वास्ते आप दिल में बात बैठा लीजिए कि जब जो चीज़ नुकसान है उसको हम क्यों खाएं? सुनिए, गौर करिए, अपने नौजवानों को बचाइए। और दूसरी गुजारिश ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक मैसेज पहुंचा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।